السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 59 تک تو ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا ہے، تو آج ہم کریں گے آیت نمبر 60 سے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 60 جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو یہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے ایک چشمہ بنا دیا اور وہ اس چشمے سے پیتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ ایک اللہ کا معجزہ تھا جو ان کے لیے اتارا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی اللہ رب العزت کی۔ چلیں اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس ہم نے کہا ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر، حجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پس بہہ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا، اس سے، اثْنَتَا عَشَرَةَ، 12 عَيْنًا چشمے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پس تو بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، عَيْنًا چشمے، قَدْ عَلِمَ، تحقیق جان لیا، كُلُّ أُنَاسٍ، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، اپنے گھاٹ کو، کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے۔ اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس عصا پتھر مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو، اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور اعتدال سے، حد سے مت نکلو، فساد اور فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں سکون سے رہو، کوئی بھی فساد اور فتنہ مت کرنا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بھی وادی طی میں ہوا۔ وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے بہہ پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح کے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، 12 بیٹے تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من و سلوہ، اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔ پھر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوراک اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے، جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید قیاس کے عقل کے بالکل خلاف اور سمجھ کے خلاف یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کرتی ہو کہ یہ اجزائے زمین سے پانی کو جذب کرے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے جو عقلاء، اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر یہ نظیر بھی، یہ مثال بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے کہ اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو
سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھتے، تو وہ اللہ کے جو ہے معجزات کو، اللہ کی حقیقت کو ہی صحیح طرح سے نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک جو چاہے، جس طرح چاہے پتھر سے پانی نکالنا یا جس طرح جو بھی چاہے اللہ پاک کر سکتے ہیں۔ اب آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ پانی کا سامان کرو یہاں کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمہ ابل پڑے، اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا یہی ہے۔ شریعت میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا ہے، اسی دعا پر، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ استسقاء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کرنا، اور جب کبھی بارش کی تنگی ہو جائے تب بھی استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ سے دعا و نیاز کی جاتی ہے، اللہ کے حضور جھکا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ سے پانی طلب کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ آسمان سے بارش بھی برسا دیتے ہیں، پانی بھی آ جاتا ہے، اور اس طرح جو پودوں کو، پھلوں کو اور ہر چیزوں کو بھی پانی، جانوروں کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فکر اور مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لے، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ ہاں جی، آگے ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجیے ہمارے لیے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، یُخْرِجْ لَنَا، نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اس سے جو کہ اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، اس کی ترکاری سے، وَقِثَائِهَا، اور اس کی ککری سے، وَفُومِهَا، اور اس کے گیہوں سے، وَعَدَسِهَا، اور اس کے مسور سے، وَبَصَلِهَا، اور اس کے پیاز سے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کہ ہوا ادنا، وہ جو کہ ادنا ہے، حقیر ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، ہوا خیر، وہ جو کہ بہتر ہے، اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے، ما سألتم، جو تم سوال کرو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، ومسکنۃ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب سے، غصے سے، ذالک، اس لیے کہ بأنہم، بے شک وہ، کانوا، وہ تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا وکانوا، وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد پر نہ رہتے تھے، بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ، ذالک، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ اب کہا گیا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے، یعنی من و سلویٰ پر، آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں،
تو پھر وہ ساگ ہو یا ککری ہو یا گیہوں ہو یا مسور ہو، پیاز ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم عوض میں لینا چاہتے ہو ادنا درجہ کی چیزوں کو ایسی چیزوں کے بدلے کہ جو بہتر ہیں، اعلیٰ درجہ کی ہیں؟ اچھا، اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ اور ایسے گستاخیوں سے ایک زمانہ میں جا کر نقش کی طرح جم گئی۔ ان پر ذلت کے دوسروں کی نگاہ میں قدر نہ رہی، اور پستی کے خود ان کی طباع میں اور اس کی اولو العزمی نہ رہی، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، اور وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا۔ اور نیز وہ یہ ذلت غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ یہ قصہ بھی وادی طی کا ہے۔ من و سلویٰ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے داخلے حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ وہاں بو اور جوتو، کھاؤ اور کماؤ۔ اور ذلت و مسکنت یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب، محض لٹیروں کا سابق ضابطہ، تھوڑا زور و شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت میں ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، یہاں سے لے کے یہ آیت پوری آخر تک إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، پھر موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت میں بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن عناد اور ان کی ضد نے ان کو اندھا بنا رکھا تھا۔ اب آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت اور مسکنت اور دنیا و آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ یعنی کہ وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوال میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ یہود کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ ہے ان کا کہ یہی یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یعنی کہ جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعہ سے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں۔ اس لیے یہ صورت بھی محتمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو مامون رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء حبل من اللہ اور حبل من الناس کا اگر بقول ہو جائے تو کشاف استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ تو ان دو صورتوں کے تو اللہ کے حد ان کے ذریعے بچے، عورتیں وغیرہ جو ہیں وہ ذلت و خواری سے نکل جائیں گے، یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لیں۔
اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا کہ معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح بھی ہو سکتی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی ہے کہ وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئیں جو آج کا فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جواب اب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام ہیں۔ اب جو بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، اور وہ یہود ہو یا نصارہ ہو، وہ ذلیل ہی ہوں گے، اور یہود و نصارہ کسی کی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے، اگر آئے گی بھی تو کچھ وقت کے لیے بس، اور جو اصل حکومت ہے وہ مسلمانوں کی اور اللہ پاک کی ہی قائم رہنے والی ہے۔ چلیں آج کا ہمارے یہاں پر ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 62 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔